پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کے میں نے 3 آپشنز بتائے، وہ تینوں کے تینوں جا کر سپریم کورٹ میں جا کے ٹھہرتے ہیں. ایک ریفرنس بھیجنا ہے وہ بھی سپریم کورٹ کو، اگر بائی دا وے اس کو کبھی حکومت کالعدم قرار دے گی تو وہ بھی چیلنج ہوگا سپریم کورٹ کے اندر. سو اس پوری صورتحال میں یہ وشفل تھنکنگ ہے یا کہیں نہ کہیں سیریسنس بھی ہے؟ دیکھیں اس میں سیریسنس آپ اسی سے اندازہ لگا لینا کہ اگر انہوں نے کروانا ہوتا تو جس وقت فیصلہ آیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اس وقت بھی جب ممنوعہ فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ آیا تھا اس وقت بھی یہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے تھے، اس وقت بھی یہ بال کو جسے کہتے ہیں نا رول کرنا سٹارٹ کر سکتے تھے. نہیں، اس وقت انہوں نے روک کے رکھا. ابھی یہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش ہے کہ یہ ایک جتھا ہے، انتہا پسندوں کی جماعت ہے، یہاں پہ دہشت گرد چھپے ہوئے، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. اس میں ان کو بھی پتا ہے کہ کوئی بھی شخص سنجیدگی سے کیا یہ فیصلہ پاکستان کے اندر کر سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک وہ واحد جماعت جو اس وقت وفاق کی علامت ہے اس کو ہم کالا دم قرار دے دیں گے. لیکن وہ زمان پارک کے باہر جو ان کے مناظر ہے اس کو جواز بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نوجوان اس میں ریزسٹ کریں گے یا وہ جو پیٹرول بم کی بات کرتے ہیں ان کیا ٹریپ ہوگی کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی؟ وہ چاہ رہے تھے کہ ایسے ویژولز ملیں اور وہ حکومت استعمال کرے. دیکھیں آج خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے نا، آج آپ کو اس طرح چارج کراؤڈ ساتھ نظر نہیں آیا کیونکہ آپ کو اس سے پہلے پولیس بھی وہاں پہ زمان پارک پہ نظر نہیں آئی. جو وہاں پہ عوامی ری ایکشن آیا جس میں بہت سارے لوگوں نے بڑی اس میں میلو ڈرامیٹک قسم کے بیانات بھی دیے، حکومتی دوستوں نے بھی، دیگر نے بھی، کہ دیکھیں جی پولیس کی گاڑی نہر میں پھینک دی، ریاست کی رٹ ڈوب گئی. بھائی 2 دن پہلے جو ریاست کر رہی تھی مال روڈ کے اوپر جو گاڑیاں توڑ رہے تھے، جب آپ ایسا کریں گے تو پھر عوامی ری ایکشن آئے گا. میرے خیال میں یہ وشفل تھنکنگ ہے، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہے. کل جو اجلاس ہوا میں اس پہ ختم کروں گا، اس پہ انہوں نے کالا دم قرار دینا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اس پہ مشاورت ہوئی. اس ملک میں جو پشاور میں اٹیک ہوا، آج بھی ہمارے جوانوں نے شہادتیں دی ہیں، آج بھی ہمارے 3 جوان شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی خبریں. کیا انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی اس حوالے سے؟ اس سے آپ ان کی سنجیدگی کا اندازہ لگائیں اور ان کی پرائورٹیز کا اندازہ لگائیں. اے پی سی نہیں ہوئی بٹی صاحب ابھی تک، یہ بات ٹھیک ہے. اور آج کے اس اجلاس میں میں کوشش کری تھی کہ ڈھونڈوں کہیں جو معیشت کے حوالے سے حکومت کیا سوچ رہی ہے. کرائسس ہے اصل میں اکنامک کرائسس، سیاسی کرائسس، اور جس کو کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں بھی کنورٹ کر دیا ہے. معیشت کے بارے میں مجھے کچھ نظر نہیں آیا یہاں پہ. جو مجھے سارے الفاظ ہیں کہ انصاف کے ترازو، ریاست دشمنی، لشکر کشی اور تربیت یافتہ جتھے، یہ پرائیورٹی ہے ابھی. پہلی بات تو یہی ہے جیسے عطر نے جہاں ختم کی کہ آج بھی ہمارے ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں بریگیڈیئر برکی، وہ شہید ہوئے، ان کے ساتھی زخمی ہوئے اور جگہ بھی ایک دوسرے میں بھی شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے اور ان کی فیملیز کو ہمت اور صبر دے. یہ بہت یعنی اس وقت جب ایک چوتھا محاذ کھلا ہوا ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک ہے معاشی بحران، دوسرا ہے سیاسی بحران، تیسرا ہے آئینی بحران، چوتھا ہے دہشت گردی کا بحران. تو دہشت گردی کے بحران میں جو جانیں دے رہے ہیں اللہ ان کی قربانیاں قبول کرے، اور یہ انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہم ہیں اس وقت یہ آپس میں دست و باہم دست و گرابان ہماری ایلیٹ کلاس. دوسری بات ہے جب میں یہ اس موو کو دیکھتا ہوں کہ ملک کی ایک سب سے بڑی جماعت وہ اس کو دہشت گرد قرار دے کر اس پر پابندی لگائی جائے، تو 75 سالہ تاریخ سامنے آ جاتی ہے کہ ہم نے ہر وقفے کے بعد یہ کلیہ آزمایا اور پھر منہ کی کھائی اور پھر کچھ عرصے بعد خود ہی اس کو کیا. جو کل کے غدار کہے جا رہے تھے وہ آج سارے ہیں اس میں اقتدار میں ہیں. جو پرسوں کے غدار تھے وہ کل اقتدار میں ہیں. جو ترسوں کے غدار تھے وہ پرسوں اقتدار میں تھے. تو یہ کھیل 75 سال سے کھیلا جا رہا ہے. دوسری بات ہے جب میں یہ اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ فرائی پین موو ہوگی ایک، اور مریم نواز کے فرائی پین سے کپڑے استری کرنے والی. ہاں یہ ایک فرائی پین قسم کی موو ہوگی، جعلی قسم کی موو، سیاسی استری پھیر رہی. ہاں. اور دوسری بات ہے یہ پلاسٹک کی بوتل میں پیٹرول بم بنانے کی بات ہوگی، اس طرح کا ہوگا. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ اس ملک کہ مشروب مغرب پکڑتا ہے اور وہ زیتون کی بوتل نکل آتی ہے، اور جب ایک آنسو گیس شیل برآمد کرنے سے ہمارے دوست صدیق جان جو ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں اور 1 دن کا ریمانڈ بھی مل جاتا ہے. ٹھیک بات ہے. تو وہ آنسو گیس حالانکہ عطر کے پاس 2 تھے، میں نے خود دیکھے ہیں، یہ بچوں کے لیے لے کے گئے بتائیں کیونکہ یہیں سے باہر سے آپ ایئر ویسے گرفتار کریں. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیوں، کہتا ہے میرے بچے آ رہے ہیں لندن سے واپس. تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بابا یہ شیلنگ کیا ہوتی ہے؟ تو میں 2 جو ٹوٹیاں نکال کے لے جا رہا ہوں. اب بتائیے کہ کوئی کرنے والی بات ہے کہ پولیس کہہ رہی ہے عدالت کو کہ ایک آنسو گیس شیل مسنگ ہے،
تو وہ اسے برآمد کرنا. اور عدالت میں کہکے ہوئے اس بات پہ جج صاحب مسکرائے, رپورٹ ہوا وہ جج صاحب مسکرائے, سمجھ پڑے کہ یہ کیا بھونڈی قسم کی جج صاحب بھی انسان ہوتے ہیں, وہ بھی مسکرائے. اور پھر اس کے ہمارا ایک حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے, ان کے بیٹے کی جو گفتگو ہے میں کبھی بھی ان سے نہیں کرتا, جذباتی نوجوان ہے, الفاظ کا چناؤ وہ بہتر کر سکتا ہے. لیکن جو آج میں نے اس کے باپ کی حالت دیکھی ہے, میرے ساتھ تھے وہ رپورٹ کارڈ میں, خدا کی قسم ایک باپ, حالانکہ وہ اپنے بیٹے اور اپنے ان کے کزن عمران خان دونوں کو ناپسند کرتے ہیں, دونوں کو آن ایئر نظریات سے اختلاف کرتے ہیں. آج وہ جس طرح اپنی بہو کو فون پہ تسلیاں دے رہے تھے کہ میں ملاقات کی کوشش کر رہا ہوں, میں ملاقات کی کوشش کر رہا ہوں, تم کھانا نہ لینا, تم کپڑے لے لینا, تم یہ کر لینا, تم اچھا اس کے دے کپڑے رکھ لو, اچھا میں اس کو فون کرتا ہوں, اچھا میں اس کو فون کرتا ہوں. جو میں نے اس کی حالت دیکھی, یقین کریں اندر سے بندہ ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ آپ اختلاف. کون کہتا ہے کہ جو حسان نیازی نے ساری گفتگو وہ ٹھیک ہوگی؟ مجھے بھی اختلاف ہے, آپ کو میری گفتگو سے اختلاف ہوتا ہے, لیکن قانونی طریقہ ہے, اگر اس کی ضمانت ہے وہ باہر نکلتا ہے, گرفتار نہیں کر باہر نکلا ہے, اسی سے گرفتار کیا اور کہا کہ پولیس چوکی پہ پتہ نہیں کیا حملہ کیا, تو پتہ نہیں کیا بھاگا, تو پتہ نہیں کیا وہ ہوا. تو خیر وہ بھی, تو یہ دیکھیے یہ موو بھی کر کے دیکھ لیں, یہ بھی کر کے دیکھنا. اور دوسری بات جو آپ نے ایک بڑی مزے کی بات کی کہ اس سارے جو بڑے بیٹھے ہمارے, کسی بڑے نے نہیں کہا کہ 3 بندے آٹے کی لائن میں لگ کے جانے دے چکے. اس 3 بندوں کا کون ہے؟ اسحاق ڈار صاحب پہ ان کا خون آئے گا یا شہباز شریف پہ؟ کسی بندے نے نہیں کہا کہ معیشت ڈوب گئی ہے, زر مبادلہ ہے کے بارے میں کوئی بات نہیں, باہر سے ہمیں 4 آنے کوئی نہیں دے رہا, ملک تماشا بن گیا ہے, زر مبادلہ نیچے چلا گیا ہے, IMF مان نہیں رہا. اس کے علاوہ بیانیاں لیس اور پرفارمنس لیس حکومت, جو عمران خان سے جب کہتے تھے نا کہ عمران خان آخری دنوں میں کہتے تھے کہ عمران خان بوجھ بن گیا ہے اور PTI بوجھ بن گئی ہے. آج یہ بوجھ, اگر وہ میرا بوجھ تھا تو آج یہ جھارا پلوان کا بوجھ بن گئے. اس ملک پہ 24 کروڑ پہ اور اس عوام پہ تو ان کی کوئی بات نہیں. سر ٹھہر جائے نا ایک سیکنڈ, اب اگر اس میں سیناریو بلڈنگ کریں, خواہش ہے کہ جی PTI پہ لگا دی جائے پابندی, کیا ہوگا اس کے بعد پابندی لگا دی؟ ایک تو کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے, قانونی اٹھا کے پھینک دے گی سپریم کورٹ, ڈیفینیٹلی. ٹھیک, ایک تو یہ طریقے کا, لیکن سیاسی طور پہ کیا ہوگا اگر وہ پابندی ود ہولڈ کر وہ برقرار رہتی ہے؟ ایک ہی وجہ ہے, اور لوگ بھی میچ کھیلنا ہے. نہیں, میچ آپ اپنی مرضی سے کھیلیں گے. بھٹی صاحب جو ہے نا اور مریم نواز صاحبہ کی طرح کسی اور کا بیانیہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں. چپ کریں بھٹی صاحب, اور لوگ بھی گھر سے جو ہے وہ بات کرنے کے لیے, مجھے بات کرنے, ایک جملہ پابندی تو ان پہ لگنی چاہیے. آپ اپنی مجھے بات کرنے سینیورٹی کا فائدہ نہ اٹھائیں. مجھے اچھا ایک جملہ اس کا, ایک جملہ ٹو ڈیلے الیکشن. ہاں ٹھیک.